حي على الفلاح۔ میں زیارت کے لیے گیا تھا مینار عرفات دیکھنے کے لیے، تو میں نے شیطان کی دیوار پہ اپنا نام لکھا۔ اچھی بات ہے، پہچان لے گا تمہیں کہ میرا دوست آیا تھا میرے پاس۔ بس بے وقوفی کی کوئی انتہا ہے۔ کعبے پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، شیطان کی دیوار پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، غار سول پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، غار ہرا پہ بھی نام۔ ان کا کیا علاج ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت۔ ایک آدمی نے کسی پہ ظلم کیا، اس نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، پھر ظلم کرتا تو پھر اللہ بدلہ لیں گے؟ ظالموں کو تو اللہ بدلہ لے سکتے ہیں نا۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شہوت کو مٹاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور اس کی اپنی بربادی بھی ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں کو ایسے ہوگا جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، ایسے ہاتھوں کو حمل ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ذلیل آدمی ہے۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کام سے توبہ کرنا اور بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم صرف توبہ نہ کرو بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جہاں رہتے ہو وہاں نہ رہو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم جب حمام میں جاؤ تو دروازے کو کنڈی مت لگاؤ، تاکہ تمہیں خوف رہے کہ بھی کوئی آ جائے گا، تو اس وجہ سے بھی تم کچھ بچو گے اس گناہ سے۔ بہرحال علاج یہی ہے، توبہ کرو سچے دل سے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اور صحبت صالحین اختیار کرو۔ اور جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا، بکری، دمبا جو بھی ملے۔ نسوار سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن منع ہے کہ منہ گندا ہو جاتا ہے، اور گندے منہ کے ساتھ مسجد میں آنا منع ہے۔ تبلیغ اہم ہے یا عمرہ اہم ہے؟ تبلیغ اہم ہے، دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا، آگے احرام باندھا تھا، پھر کھول دیا، پھر کھول دیا، پھر باندھ لیا، پھر کھول دیا۔ تو اگر تبلیغ والوں کے ساتھ ہوتی، غلطی کبھی نہ کر۔ اس کی صورت میں عورت نقاب پہنے ہوئے نماز نہیں، نماز میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ لمبے بال اگر ماتھے اور فرش کے درمیان آ جائیں پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ مجھ سے کار حادثے میں ایک موٹر سوار فوت ہو گیا، ورثاء نے مجھے دیت معاف کر دی۔ دیت تو معاف کر دی، لیکن آپ کو 60 روزے تو رکھنے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیت تو بندوں کا حق تھا، اللہ کا بھی تو حق ہے۔ میں جب پاکستان میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا نقصان ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وہاں ہے، ورنہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کا نقصان ہونا چاہیے نا۔ اگر نقصان کی وجہ نماز ہے تو جو نماز پڑھے سب کا، صرف تمہارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان نے تمہیں وسوسہ ڈالا ہے۔ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، دھکے دینا حرام ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ نہ موقع ملے اشارہ کرو۔ اگر بیوی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رکھو تو ٹھیک ہے، اس کو رہتا رکھو، اچھی بات ہے۔ قبروں پہ جا کے تلاوت کرنا بدعت ہے۔ نانے کی دوسری بیوی وہ بھی تو تمہاری ماں ہی ہے نا، پردہ کیوں؟ پردہ اس سے پردہ نہیں ہوتا۔ نواسی کی اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ بے شرا ناجائز ہے، وہ چھوٹے بچے عقل ہی نہیں ہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو پڑھنے تھے بھول گیا، 2-3 دن کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ بالکل فجر میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، عصر میں بھی ہوتے ہیں، یہ نمازیں بڑی اہم ہیں۔ فجر کے بارے میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہورا، عصر کے بارے میں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ آج کل عورتیں بیوٹی پارلر میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کریں۔ اور پہلے تو عورتیں جاتی تھیں، اب تو مرد جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ عورتوں کو تو چھوڑو، ان کو تو چلو بننے سمجھنے کا شوق ہوتا ہے،
اب مرد جاتے ہیں وہاں کٹنگ بھی کرواتے ہیں، فیشل بھی کرواتے ہیں، پھر لپسٹک بھی لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر پلاٹ ہے بنایا ہے گھر بنانے کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے کے لیے ہے تو ہر سال زکوٰۃ ہے۔ میقات احرام باندھا، رات کو مکے پہنچے، عمرے سے پہلے والدہ نے کپڑے بدلے، خوشبو لگا لی، اس کا دم ہوگا۔ خوشبو کتنی تھوڑی لگائی تو خیرات کر دو، اگر پورے ہاتھوں پہ لگائی، بدن پہ لگائی تو دم ہے۔ میرے خواب میں سانپ آتے ہیں، صدقہ کیا کرو اور کسی کو بتایا نہ کرو، خواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہہ لے تو ایک یاد ہے، استحضار ہے کہ ہمیں بات یاد ہو جائے۔ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اور سید الاستغفار وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہن کا شوہر اسے مارتا ہے، میری بہن کے 4 بچے بھی ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اور خامند کو ظلم سے روکنے کے لیے یا مقسط ہو یا مقسط ہو یا مقسط ہو ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کریں۔ نہیں، اگر لکوریا کا مسئلہ ہے تو بہتر اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ انڈر ویئر رکھے نیچے وہ بدل لیا کریں۔ زنا صغیرہ ہے، آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، بوسہ دینا، یہ بھی زنا ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں، مجازی زنا ہے۔ ہر گناہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا بالکل منظور ہوتی ہے۔ عشاء کے وتر میں پہلی، دوسری، تیسرے رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ مجھے اللہ کا ذکر کا بڑا شوق ہے، لیکن مجھے لیکوریا کا مسئلہ ہے، تو وضو ہو نہ ہو آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ اگر ہوا نکلے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے، استنجا ضروری نہیں ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ سجدے میں عورت زمین پر لگ کے سجدہ کرے، اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے۔ کافی علامات پوری ہو چکی ہیں، باقی علامات ہیں کہ دجال آئے گا، صفا سے ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور بھی بہت ساری علامات ہیں۔ تسبیح پہ کریں یا انگلیوں پہ کریں، دونوں جائز ہیں۔ بھویں بنانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ حرم میں اپنا مینا میں جو 3 شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کون سے ہیں۔ شیطان کی یہ جگہ ہے، اللہ کی بندی، وہاں شیطان نہیں کھڑے۔ اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا، تو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کنکری ماری دی، وہ سنت کو ہم ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔